زندگی عظیم نعمت ہے، اسے غلط فہمیوں کی بھینٹ چڑھا دینا بڑی بیوقوفی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح انسان لوسٹ ہیپینس، گمشدہ خوشیوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن ہزار جتن اور کوششوں کے بعد آج بھی دنیا کی بڑی آبادی خوشیوں سے محروم زندگی گزار رہی ہے۔ آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس صورتحال کی بڑی وجہ وہ مت ہیں، غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے ٹریپس میں پھنسا لیا ہے۔ ان میں سے کچھ کو مارکیٹ کی کمرشل فورسز نے ایڈورٹائزنگ کی بمبارمنٹ کے ذریعے آرٹیفیشلی جنریٹ کیا ہے، اور کچھ کو ہیپینس کی انڈسٹری نے اپنے مقاصد کے لیے ہمارے دل و دماغ میں انجیکٹ کر دیا ہے، اور کچھ ہم یعنی انسانوں کی نیچرل کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ اس وقت تک ہرگز خوش نہیں رہ سکتے جب تک آپ ان متھ اور غلط فہمیوں کے ٹریپس میں پھنسے رہیں گے۔ ہم ان میں سے 7 بڑی غلط فہمیاں اور ان کے ٹریپس کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو آپ کو بغور سننا چاہیے، بار بار سنیں اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کے انداز میں ایک پوزیٹیو اور خوشگوار تبدیلی ضرور پیدا کرے گی۔ ان میں سے کون سے متھ اور ٹریپس آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں ہم ایک ایفیکٹو اسٹریٹجی ذکر کریں گے جس کے 3 اصول اور 3 ستون ہیں جو آپ کو ان متھ اور غلط فہمیوں کے ٹریپ سے بچانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی زندگی میں کافی مشکلات ہیں، میں ابھی خوش نہیں ہو سکتا۔ جب یہ چیلنجز ختم ہو جائیں گے تو اسی وقت مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خوشیوں کے تانے بانے حالات، سرکمٹینسز، سچویشنز، کنڈیشن سے جوڑتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوش ہونے کے لیے ہمارے خیال کے مطابق آئیڈیل سچویشنز کا ہونا ضروری ہے، اور جب تک زندگی کے میپ میں وہ آئیڈیل سچویشن پیدا نہیں ہو جاتی، ہم خوش نہیں ہو سکتے۔ مثلاً جب میں فائنینشلی بے فکر ہو جاؤں گا، جب میری رہائش فلاں شہر یا فلاں ٹاؤن میں ہو جائے گی، جب مجھے اپنی چوائس کی جاب مل جائے گی، جب میرے بچوں کی شادی ہو جائے گی، جب میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے گا، یا جب میرا قرضہ کلیئر ہو جائے گا، یا جب میرے گھر یا گاڑی کی انسٹالمنٹ پوری ہو جائیں گی، تو پھر میں خوش ہو سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی امیجنری آئیڈیل سچویشنز بنا کر اپنے پریزنٹ کی یقینی خوشیوں کو روک کر فیوچر کی امیجنری خوشیوں کا سودا کر لیتے ہیں، اور یہ حالات کو اپنے آئیڈیل تصور کے مطابق ڈیزائن کرنا ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشنز آتی ہی نہیں، یا جب آتی ہیں تو اس وقت ہمارا آئیڈیل کا تصور اپ گریڈ ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ویٹ اور انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں ہمارے بنانے والے نے اس طرح بنایا ہے کہ ہم ہر حال میں، لیکن صرف حال ہی میں خوش رہ سکتے ہیں، اور بحیثیت انسان ہمیں خوش ہونے کے لیے کسی اسپیسیفک سچویشنز کا انتظار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پاسٹ کی خوشیاں اور فیوچر کی خوشخبریاں بھی ہمیں پریزنٹ یعنی حال ہی میں خوش رکھتی ہیں، کیونکہ پریزنٹ کے لمحات ہی زندگی ہے۔ جب مجھے فلاں چیز مل جائے گی تو پھر میری زندگی میں خوشی آئے گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیپینس اور سہولت کو سیم سمجھتے ہیں۔ زندگی برتنے کا لگژری سامان ہماری زندگی میں کمفرٹ ضرور لا سکتا ہے، لیکن ہیپینس نہیں۔ مثلاً جب میں اپنے ڈریم ہوم کا مالک ہو جاؤں گا، جب میرا بزنس اتنا گروتھ کر جائے گا، جب میری سیلری یا میری منتھلی انکم اتنی ہو جائے گی، جب میرے پاس اس ماڈل کی گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ آ جائے گا۔ ہم ہیپینس کو تھنگس یعنی چیزوں کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں،
اور گویا خوشیوں کو لوڈنگ پہ لگا دیتے ہیں اور ان کے ملنے تک خود کو خوش رہنے اور خوش ہونے سے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم ایزلی ان تمام تھنگس اور کمفرٹ کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے ٹیمپریری ہیپینس وہ ہوتی ہے جو چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کیونکہ بہتر اور بیٹر ہونے کی کوئی حد نہیں۔ انسان ہمیشہ اسی کو بہتر سمجھتا ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور جب وہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو بہتر نہیں رہتا، بہتر نہیں لگتا، اور ہم مزید بہتر کی تلاش میں جٹ جاتے ہیں۔ میں غم اور پریشانی محسوس کر رہا ہوں، مجھے انزائٹی فیل ہو رہی ہے، میں اس وقت خوش نہیں ہوں، شاید میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے خوشیوں کے فلو اور سرور میں مست رہنا ہی اصل سکسیس ہے، اور اگر کسی وقت کسی بات کی وجہ سے میں غمگین ہو رہا ہوں یا پریشان اور فکر مند ہو رہا ہوں تو یہ رویہ اب نارمل بیہیویئر ہے۔ غمگین اور پریشان ہونا یا کبھی کبھار آنسو بہا لینا یہ بالکل نارمل بیہیویئر ہے۔ اگر آپ جلد ہی اس احساس سے باہر آ جاتے ہیں تو آپ مکمل طور پر ایک نارمل انسان ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیشہ اور دائمی خوشیوں کے حصول کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی دیوانگی ہے۔ یہ لائف کی کیمسٹری اور انسان کی نیچر کے خلاف ہے کہ وہ کبھی غمگین نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، بلکہ کچھ غم اور پریشانیاں اور کچھ انزائٹی تو انسان کی زندگی اور بقا کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اور ہر وقت خوشی سے نہال رہنا اس دنیا میں انسان کے لیے اور کسی انسان کے لیے ہرگز پاسبل نہیں۔ خوشیوں کے پہلو بپہلو غم بھی ساتھ چلیں گے، یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے۔ اس کو خوشی سے قبول کر لیں، کیونکہ آپ کے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ مجھے خوشی کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنا ہے، یہ میرا اس سال اور ایئر کا ٹاسک اور گول ہے۔ بہت سے لوگ خوشی کو ایک منزل سمجھتے ہوئے اس کی تلاش کے سفر میں نکل جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو خوشی کی تلاش میں پہاڑوں اور غاروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بھلا خوشی جو زندگی کا سمبل ہے، اسے زندگی سے کٹ کر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مزیدار لطیفہ یہ ہے کہ جو لوگ خوشی کو جتنا کم اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کم فکر مند رہتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے پیچھے دوڑا جائے، جس کو چیز کیا جائے، کیونکہ وہ تو ہر انسان کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے لیے کہیں ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی جرنی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو بس اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ خود کی زندگی کے تصور اور زندگی کے پرپس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو اپنے اندر کی دنیا ہی میں بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ جس بھی چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے وہ مجھے ہر قیمت پر حاصل کرنی چاہیے۔ جب انسان کے اندر کا میکینزم خراب ہو جاتا ہے تو اسے ان چیزوں سے بھی خوشی ملتی ہے جن پر خوش ہونا سنگ دلی، خود غرضی کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا ہر وہ خوشی جس پر ہم خوش ہوتے ہیں خوش ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر ہم کسی کی انسلٹ پر خوش ہو رہے ہیں، کسی کے نقصان پر تالیاں بجا رہے ہیں، کسی کے غم سے ہمارے دل میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، بیوقوف بنا کے
گمراہ کر کے بدنام کر کے ہمیں خوشی کا احساس ہو رہا ہے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو رسوا کر کے، کسی کا راز فاش کر کے ہمیں تسکین محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بیمار اور افیکٹڈ خوشیاں ہیں جو ہمارے بیمار دل اور کرپٹ مائنڈ کی نشانی ہیں۔ ایسی خوشیوں سے ہزار غم ہزار درجے بہتر ہیں، کیونکہ غم ہمیں ہمدرد بناتے ہیں اور ایسی خوشیاں ہمیں مزید سنگ دل کر دیتی ہیں، اور ہیپینس کی پرنسس نرم و نازک دلوں میں گھر بناتی ہے، پتھر کی سلوں میں نہیں۔ مجھے خوش رہنے کے لیے خود کو انٹرٹین کرنا چاہیے، انگیج رکھنا چاہیے، مصروفیت ڈھونڈنی چاہیے۔ خوشی کی طرح غم کا احساس بھی ایک انٹرنل ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے۔ ہم کبھی انٹرٹین کی آڑ میں غموں سے چھپنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی فلم، گیم، اسپورٹ، میوزک میں ہم مکمل طور پر انگیج ہو جاتے ہیں، جس سے ٹیمپریری ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ غم کو بھول جانا کبھی بھی خوشی نہیں کہلائے گا، ہم ڈسٹریکشن میں ہیپینس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ڈسٹریکشن تو بس ڈسپلین اور پین کلر جتنا ہی کام کرتے ہیں، جس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ریئل دنیا کو فراموش کر کے ایلیوژن کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور جب دوبارہ ریئل لائف کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ غم مزید شدت سے حملہ آور ہو کے ہمیں مزید کمزور کر دیتے ہیں۔ خوشیوں کا راز غموں اور پریشانیوں کا سامنا کرنے میں ہے، ڈسٹریکشن اور انٹرٹین کی آڑ میں منہ چھپانا ہمیں مزید کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے خوشی کے حصول کے لیے میڈیٹیشن کرنا چاہیے یا گریٹیٹیوڈ جرنل لکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دیگر ایشوز کے حل کی طرح لاسٹ ہیپینس کی تلاش میں بھی علاج تو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں۔ ہمیں ایسی میجیکل ریسیپیز، فاسٹ میتھڈز، ایفیکٹیو ٹیکنیکس اور ایزی ٹولز کی تلاش ہوتی ہے جو مختصر سے وقت میں ہمارے لیے خوشیوں کے پہاڑ تخلیق کر دیں، اور ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ اور لائف اسٹائل کو بدلنے کی ذرا بھی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ہماری اسی نفسیات سے ہیپینس کی انڈسٹری خوب فائدہ اٹھاتی ہے، اور ہمیں ملٹیپل کائنڈ کی ریسیپیز بڑی آسانی سے مارکیٹ میں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں بیڈ ہیبٹس ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تنہا گریٹیٹیوڈ کا جرنل اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ خوشیوں کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، خوشی ایکشن نہیں ری ایکشن ہے، خوشی بیج نہیں پھل ہے۔ یہ آپ کی تھاٹس، آپ کی ویلیوز، کریکٹر، ہیبٹس اور بیہیویئر کے کمبینیشن سے خود بخود وجود میں آنے والا رزلٹ ہے۔ خوش رہنا آپ کی زندگی کا پرپس نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے پرپس کی خوشبو ہے۔ یہ آپ کی منزل نہیں، منزل کی طرف بڑھتے قدموں کی دھول ہے۔ قدم بڑھائیں، خوشیاں اپنے پر بچھائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اسٹریٹجی کی طرف کہ اگر آپ ان ٹریپ سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے اصولوں میں ان باتوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے پریزنٹ پر فوکس کریں۔ پاسٹ کا غم اور فیوچر کی انزائٹی انسانی نیچر میں شامل ہے۔ ہم اسے بالکل ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، خوشیوں کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ خوشیوں کو چیز کرنا، ان کے پیچھے بھاگنا ختم کر دیں۔ خوشیوں کی تلاش روک دیں۔ جس دن آپ ایسا کریں گے، اس دن سے خوشیاں آپ کی تلاش میں نکل جائیں گی۔ نمبر 3، اپنی زندگی کے تصور، زندگی کے پرپس کو فلٹر کریں۔ اپنی مینٹل اور فزیکل
ہیبٹس اور ایتھکس پر کام کریں۔ یہ خوشیوں کے ریئل ایسٹس ہیں۔ خوشیاں آپ کے کریکٹر کی گود میں جنم لیتی ہیں اور آپ کی ہیبٹس کے کندھوں پر سوار ہوتی ہیں۔ لہٰذا آئندہ ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ایسی ہیبٹس کے بارے میں بات کریں گے جو ہیپینیس یعنی خوشیوں کی کلر ہوتی ہیں اور خوشیوں کی اینیمیز ہوتی ہیں، اور پھر ہم ایسی ہیبٹس کا بھی جائزہ لیں گے جو پائیدار خوشیوں کو جنم دیتی ہیں۔